السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے حاجی بھائیوں، میں آپ کا خادم عبدالجبار مجاور میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے، اس نے مجھے اپنے گھر کے حاضری کے لیے قبول کیا اور ایک سے زائد مرتبہ حاجیوں کی خدمت کے لیے بطور خادم الحجاج مجھ سے سفر کروائے۔ تو میں میرے یوٹیوب کے ویڈیو کے ذریعے حاجیوں کو انتظامی لائن کی معلوماتی ویڈیو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، جس کے ذریعے حاجیوں کو وہاں پر پیش آنے والی مشکلیں اور ان کا حل میں حاجیوں کو بتا سکوں۔ اس سے پہلے جو 2 ویڈیو میں نے بنائے تھے، اس میں نے پیمنٹ کے تعلق سے کس طرح سے پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور حج اپلیکیشن فارم وغیرہ جو ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں اس کے بارے میں معلومات دی تھی۔ کور نمبر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ بینک ریفرنس نمبر کس طرح سے بنتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کے قربانی کے تعلق سے مکمل معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے آنے والے تمام مسائل اور کس طرح سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیا کیا ذریعے ہیں قربانی کے لیے، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے قربانی کے تعلق سے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کو قربانی کرنے کے لیے 3 آپشنز ہیں۔ یا حاجی حج کمیٹی کے ذریعے اپنی قربانی کرائے، یا قربان گاہ جانے والے اپنے کسی ساتھی حاجی کے ذریعے قربانی کرائے، یا خود قربان گاہ جا کر قربانی کرے، یا کسی پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے اپنی قربانی کرائے۔ حج کمیٹی سے جو سب سے پہلے ہم حج کمیٹی سے کی جانے والی قربانی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج کمیٹی حج کا فارم بھرتے وقت قربانی کے لیے ادائی کا آپشن دیتی ہے۔ جو حاجی ادائی کے لیے یس کرتے ہیں ان حاجیوں کی قربانی حج کمیٹی کے ذریعے کی جاتی ہے، اور جو ادائی کے لیے نو کرتے ہیں ان کو اپنی قربانی کا انتظام خود کرنا ہوتا ہے۔ کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ ادائی کے لیے یس کرنے کے بعد اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی خود کرے، یا کچھ حاجی ایسے ہیں جو انہوں نے نو کیا تھا ادائی فارم بھرتے وقت، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ حج کمیٹی سے اپنی قربانی کرے۔ تو ایسے دونوں حاجیوں کو چاہیے کہ وہ حج کمیٹی سی او کے نام سے ایک اپلیکیشن دے، اور اس میں یہ لکھنا ہے، جنہوں نے یس کیا ہے اب ان کو نو کرنا ہے تو وہ یہ لکھے کہ ہم نے غلطی سے حج کمیٹی کا حج اپلیکیشن میں ادائی کے لیے یس کیا تھا، مگر اب ہم قربانی حج کمیٹی سے نہیں کرنا چاہتے، خود کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ادائی کا اسٹیٹس نو کیا جائے۔ اور جنہوں نے ادائی کے لیے نو کیا تھا مگر اب حج کمیٹی سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی حج کمیٹی کے سی او کے نام سے اپلیکیشن لکھیں گے کہ ہم نے ادائی کے لیے فارم بھرتے وقت نو کیا تھا، لیکن اب ہم ادائی حج کمیٹی سے کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس یس کیا جائے۔ جن حاجیوں نے قربانی کے لیے پہلے یس کیا تھا اور اب حج کمیٹی سے قربانی نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو تیسری انسٹالمنٹ یا آخری انسٹالمنٹ آنے سے پہلے وہ اپنا اسٹیٹس نو کرا لے۔ اگر انہوں نے اپنا اسٹیٹس نو نہیں کیا تو حج کمیٹی آخری انسٹالمنٹ میں قربانی کا پیسہ حاجی سے وصول کرتی ہے، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں قربانی کے پیسے کے ساتھ میں دکھایا جائے گا، اور اگر آپ نے قربانی کا پیسہ بھرے بغیر باقی کی اماؤنٹ بھر دی تو باقی کا قربانی کا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس اماؤنٹ بتائے گا، اور جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس اماؤنٹ بتائے گا تب تک آپ آن لائن فلائٹ بکنگ رپورٹنگ یا آپ کا ویزا پروسیسنگ نہیں ہوگا، اور پھر آخری وقت میں آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے آپ کو یس نو جو بھی کرنا ہے وہ آخری انسٹالمنٹ کے آنے سے پہلے آپ کو کر لینا ہے۔ آپ نے حج اپلیکیشن فل کرتے وقت قربانی کے لیے یا ادائی کے لیے یس کیا ہے یا نو کیا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جائیں گے، نیچے اسکرول کریں گے، جہاں پر کور انکوائری لکھا ہوا ہے وہاں پر اپنا کور نمبر ڈالیں گے۔ کور نمبر ڈالنے کے بعد آپ کا پورا انفارمیشن آئے گا، وہاں پر آپ نیچے جائیے، ادائی کے کالم میں دیکھیے، ادائی کے کالم میں اگر یس لکھا ہوا ہے تو آپ کی قربانی حج کمیٹی کرے گی، اور اگر نو لکھا ہوا ہے تو آپ کو اپنی قربانی کا انتظام خود کرنا ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد بھی جو حاجی اگر کوپن خریدنا چاہتے ہیں تو حرم کے آس پاس لگے قربانی کے اسٹال سے بھی کوپن خریدی جا سکتے ہیں،
इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के काउंटर्स है क्लॉक टावर में, वहां से भी कूपन खरीदे जा सकते हैं, या जो हजरत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सलाहियत रखते हैं वो लोग अदाई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कूपन खरीद सकते हैं। लेकिन ये हरम के आसपास से और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की काउंटर से जो खरीदे हुए कूपन होते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं, जो हमको हज कमेटी देती है उससे अलग टाइप के कूपन होते हैं, और उसका कुर्बानी का स्टेटस चेक करना समझ में नहीं आता है। तो अगर कूपन ही खरीदना है तो हज कमेटी के जरिए ही खरीदना बेहतर है। हज कमेटी जो है वो बल्क क्वांटिटी में कूपन खरीदती है, क्योंकि इंडिया के हाजी की काफी तादाद होती है और काफी सारे कूपन हज कमेटी खरीदती है अदाई से। तो अदाई को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमारी तरतीब बाकी रहना चाहिए, इसलिए इंडियन हाजियों की कुर्बानी जो है वो जोहर से असर के बीच में हो जानी चाहिए। तो इसलिए हज कमेटी से कुर्बानी खरीदने में फायदा है, तो उसमें तरतीब बाकी रहने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने यहाँ पर कूपन नहीं खरीदा और वहां पर मक्का जाने के बाद या अजीजिया पहुंचने के बाद भी अगर आप हज कमेटी का कूपन खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप एक हफ्ता पहले, हज के एक हफ्ता पहले अगर आप अजीजिया पहुंचने वाले हैं, तो आप अपने हज इंस्पेक्टर, जिनको पहले खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, उन खादिमुल हुज्जाज को कांटेक्ट करके उनके जरिए आपके नजदीकी ब्रांच ऑफिस है, हज कमेटी की हज मिशन की ब्रांच ऑफिस होती है आपके बिल्डिंग के आसपास, वहां पर जाकर कैश पेमेंट करके वही सेम कूपन जो यहाँ पर जिन हाजियों ने अदाई के लिए ऑप्ट किया था, यस किया था, उनको दिया जाने वाला है, वही सेम कूपन आपको वहां पर आप मिल जाएगा, आप वहां पर भी खरीद सकते हैं। तो अगर आखिरी वक्त तक आप अदाई का स्टेटस आप यस नहीं कर पाए, तो आप फिर वहां पर मक्का जाने के बाद, अजीजिया पहुंचने के बाद अपने खादिमुल हुज्जाज से कांटेक्ट कीजिए या नजदीकी ब्रांच ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए और वहां पर जाकर कैश पेमेंट करके हज कमेटी का कूपन खरीदिए। आपने कुर्बानी का कूपन हज कमेटी से खरीद लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपके मीना रवानगी से 2-3 दिन पहले हज इंस्पेक्टर, जिन्हें पहले खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, ये आपके अजीजिया के कमरे में आपको कुर्बानी का कूपन लाकर देंगे। उस कुर्बानी के कूपन को आपको संभाल कर रखना है और मीना जाते वक्त लाजिम आपको उस कूपन को लेकर जाना है, क्योंकि अगर आपने कूपन साथ में नहीं रखा तो आप कुर्बानी का स्टेटस, यानी आपकी कुर्बानी हुई या नहीं, ये चेक नहीं कर पाएंगे। एहतियातन आपको कूपन की एक तस्वीर अपने मोबाइल में भी सेव करके रखनी है, तो वो भी आपको काम आएगा। अगर आपका कूपन गुम गया तो आपके मोबाइल में उसकी तस्वीर रहेगी, तो वो भी आपको उसमें से आप नंबर देख के अपनी कुर्बानी का स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको लाजिम अपना कूपन मीना जाते वक्त साथ में लेकर जाना है। आपकी कुर्बानी हुई या नहीं, इसका आपको कोई भी एसएमएस नहीं आएगा। देहात के हाजी खासकर उन लोग परेशान होते हैं कि मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि कुर्बानी होने का कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं आएगा। आपको खुद अदाई की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी कुर्बानी का स्टेटस चेक करना है, या अपने कूपन के ऊपर जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके आपको अपना कुर्बानी का स्टेटस चेक करना है। मैं इस ताल्लुक से एक डिटेल वीडियो छोटा सा आपको अलग से कुर्बानी का स्टेटस कूपन के जरिए किस तरह से चेक करना है, इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाकर मेरे यूट्यूब के चैनल पर डाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंतजामी लाइन के मालूमाती वीडियो आपको मिलते रहे। पिछले कुछ सालों का तजुर्बा है, हज कमेटी से की जाने वाली कुर्बानियां 11 बजे के आसपास शुरू होती है, 11-12 बजे के आसपास, और असर से पहले पहले तमाम इंडियन हाजियों की कुर्बानी हो जाती है। 9 तारीख को आप अराफात में पूरा दिन गुजारने के बाद फिर अराफात से मुजदलफा आना, मुजदलफा में पूरी रात गुजारना, फिर मुजदलफा से जमरात जाना, जमरात को कंकरी मारना, और उसके बाद फिर कुर्बानी करने के लिए कुर्बानगाह जाना या और अपनी कुर्बानी का इंतजाम करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बुजुर्ग हाजी बिल्कुल थक जाते हैं और नौजवान हाजी भी थक जाते हैं, तो इसमें हाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो बुजुर्ग हाजी है, जो अकेले सफर कर रहे हैं या कोई नौजवान हाजी साथ में नहीं है उनके, तो वो बुजुर्ग हाजियों को चाहिए कि वो हज कमेटी से कुर्बानी के कूपन खरीद लें। अदाई प्रोजेक्ट सऊदी हुकूमत की इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की निगरानी में काम करता है। इसका बुनियादी मकसद हज और साल भर के दौरान कुर्बानी के अमल को इस्लामिक उसूलों के मुताबिक अंजाम देना है।
تنظیم اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ قربانی کا عمل صفائی، اعلیٰ معیار اور مناسب انتظاموں کے ساتھ ہو اور قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچایا جائے۔ قربانی کے لیے تندرست جانوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی صحت کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد گوشت کے پیسز بنا کر انہیں فریز کیا جاتا ہے اور 27 اسلامک ملکوں میں مستحقین تک اس گوشت کو ایکسپورٹ کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے ادائی کوپن کی قیمت اوروں کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جن حاجیوں کو اپنی قربانی کا انتظام خود کرنا ہے وہ حاجی خود قربان گاہ جا کر اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ جو حضرات قربان گاہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنی قربانی اپنے بلڈنگ کی کسی حاجی جو قربان گاہ جا رہے ہو ان کو ذمہ داری دے کر ان کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی حکومت کی قربان گاہ تقریباً مینا یا جمرات سے 5 سے 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کسی پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے اپنی قربانی کر سکتے ہیں لیکن اس میں دھوکہ دھڑی کا بہت خطرہ ہے۔ اگر آپ کسی پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے قربانی کرانا چاہتے ہیں تو وہ قربانی کرنے والا آپ کے پرسنل ٹچ کا ہونا چاہیے، آپ اس کو پرسنلی جانتے ہو یا کسی ہندوستانی آپ کے جاننے والے کے ذریعے اس کا ریفرنس ملا ہو یا کسی پہلے حج کیے ہوئے حاجی کے ریفرنس سے اگر وہ قربانی کرنے والا آپ کے پہچان میں آیا ہو تو آپ اس سے قربانی کرا سکتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پر آپ کے بلڈنگ میں انجان لوگ آتے ہیں اور قربانی کرنے کے تعلق سے آپ کو لالچ دیتے ہیں، کم پیسوں میں قربانی کرنے کا لالچ دیتے ہیں اور آپ سے آپ کی بلڈنگ میں آ کر بیان کریں گے اور آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر بہلا پھسلا کر آپ کی قربانی لے لیں گے اور پھر آپ کی قربانی نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر آپ پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے قربانی کرانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو پرسنلی جاننا یا کسی حاجی کے ذریعے اس کا ریفرنس ملنا یا کسی ہندوستانی پہچان والے سے اس کا ریفرنس ملنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اچھے ایماندار پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے قربانی کراتے ہیں تو حج کمیٹی سے تھوڑے سستے ریٹ میں قربانی ہو جاتی ہے۔ وہ قربانی کرنے والے آپ کو آپ کے نمائندے کو اپنی گاڑیوں سے اپنی قربان گاہ تک لے کر جاتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد آپ کے ہوٹل میں آپ کو گوشت بھی لا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر قربانی کرنے والا نہیں لیکن کچھ لوگ آپ کو آپ کے کمرے میں گوشت بھی لا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپشن ہے پرائیویٹ قربانی کا، لیکن آپ کا پرائیویٹ قربانی کرنے والا آپ کو پرسنلی جاننے والا ہونا چاہیے یا کسی اچھے ریفرنس ملا ہوا ہونا چاہیے تو ہی پرائیویٹ قربانی کرنے والے سے قربانی کرانا چاہیے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو حج کی قربانی کے بارے میں تمام اہم معلومات مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کے اور سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ آگے آنے والے اہم انتظامی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے حاجیوں تک یہ جانکاری ضرور پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا خادم عبدالجبار آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر کو اور قربانی کو آسان کرے، قبول فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔